السلام علیکم۔ اسلام نے ماں کو کیا عزت بخشی ہے، کیا رتبہ دیا ہے اور اس کا کیا مقام ہے، تو اس پر تھوڑی سی نظر ثانی کر دوں۔ ویسے تو ماں کا ہر کوئی ذکر کرتا ہے، اس کی شان میں اپنی طرف سے باتیں بتاتے ہیں۔ قرآن پاک نے ماں کی شان کیا بتائی ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، تو چینل پہ جڑے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جو چینل پہ نئے ہیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسلام سے پہلے کا مقام ماں کا کیا تھا؟ ماں وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس کا خیال آتے ہی اثار، قربانی، وفاداری، محبت، شفقت اور بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ پیار محبت بہت زیادہ ماں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اظہار، قربانی، وفاداری، شفقت اور محبت کی مہربانی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن افسوس اسلام سے پہلے اذیتوں اور دکھوں کے سوا کچھ نہ دیا تھا۔ عورت کو اپنا ہی بیٹا باپ کے مرنے کے بعد ماں کو مہر کے بدلے فروخت کر دیا دیتا تھا۔ کبھی اس ماں کو جائیداد کی طرح بانٹ لیتے تھے تو کبھی بیوہ کو معاذ اللہ بیوی بنا لیتے تھے۔ اسلام نے اس جاہلانہ رسومات کو ختم فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان میں ہے، اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورت کے وارث بن جاؤ۔ سورہ نمبر 4 یعنی کہ نساء سورت اور آیت نمبر 19 میں بتایا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر بتایا ہے اسی سورت میں آیت نمبر 22 ہے، اور باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ اسلام سے پہلے ماں کو نہ صرف وراثت سے محروم کیا جاتا تھا بلکہ اس کی اپنی دولت چھین کر اسے مال و متاع کی طرح آج ادھر تو کل ادھر رہنے پر مجبور کر دیا جاتا، جبکہ اسلام نے ماں کو وراثت میں کبھی چھٹے تو کبھی تیسرے حصے کا حقدار قرار دیا ہے۔ سورہ نساء میں یہ بتایا گیا ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ اسلام نے ماں کو کیسے عظمت دی، یہ بھی سن لیجئے۔ اسلامی تعلیمات سے دور غیر اسلامی معاشروں میں آج بھی ماں کی حالت دور جاہلیت کے رویوں سے زیادہ مختلف نہیں۔ کافی حد تک لوگ ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ جس ماں نے 9 مہینے اپنے خون سے سینچا، اس کی ولادت کی تکلیفوں کو برداشت کیا، ولادت کے بعد اس کی راحت کے لیے اپنا سکون و آرام ختم کیا، اس ماں کو گھر میں عزت کا مقام دینے کی بجائے صرف اس کی خدمت سے جی چرایا جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ اپنے ساتھ بستر پر جگہ دے کر ماں کو اولڈ ہاؤس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت، اس کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا پوشیدہ ہے۔ اسلام اولاد کو ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا پابند بناتا ہے، لیکن آج کل کافی حد تک لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کو آگے سے جواب دیتے ہیں، غلط بولتے ہیں، یہی نہیں سوچتے کہ ان کا ماں باپ کے علاوہ ان کا خیر خواہ کوئی نہیں، چاہے بہن ہو، بھائی ہو، ماموں ہو، چاچا ہو، تایا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ سگا نہیں۔ ماں باپ کا رشتہ اس دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، پیار اور محبت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے آنے پر ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بار یہ پوچھنے پر کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، 3 بار فرمایا تیری ماں، چوتھی بار اسی سوال کے جواب میں فرمایا تیرا باپ۔ ماں کی خدمت کا درس اسلام کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ عطیت گزار اولاد کے لیے محبت و شفقت سے ماں یا باپ کے چہرے پر ڈالی جائے ہر نظر کے بدلے مقبول حج کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے والد کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کی خدمت نے یہ ایک کساب یعنی کہ گوشت کا کام کرنے والے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دیا۔ ماشاءاللہ۔ بزرگان دین کا اپنی ماؤں کے ساتھ رویہ، جن ماؤں نے اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دی، انہوں نے اپنے اقوال و افعال سے ماں کی عظمت کو یوں ظاہر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ
علیہ نے والدہ کے سامنے آواز اونچی ہو جانے پر 2 غلام آزاد کیے۔ مشہور تابع بزرگ حضرت ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکان کی چھت پر تعظیماً نہ چلتے جس کے نیچے ان کی والدہ ہوتی۔ اسلام کے ان احسانات کی قدر کرتے ہوئے ہر ماں کو چاہیے کہ خود بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے، اپنے اولاد کو بھی علم دین کا زیور سے آراستہ کرے۔ آج اگر ایک ماں اپنے بچوں کو اس تعلیم سے آراستہ کرے گی، کل وہ بھی اس کی حقدار بنے گی۔ جیسے وہ آج اپنے والدین سے سلوک کرے گی، کل اس کے بچے اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے۔